السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ یروشلم ایک ایسا مقدس شہر ہے جو دنیا کے 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلم، عیسائیت اور یہودی تینوں کے لیے مقدس ترین مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے کیونکہ یہاں موجود بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج کا آغاز بھی مسجد اقصیٰ سے کیا۔ اس کے علاوہ قرب قیامت سے قبل کے حالات میں بھی اس شہر کا کردار انتہائی اہم ہے، جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور انہیں سولی پر لٹکایا گیا، جبکہ یہودیت کے مطابق پورے فلسطین سمیت یروشلم اور بیت المقدس پر ان کا حق ہے، کیونکہ وہ ہزاروں سال پہلے یہاں آباد تھے جہاں سے انہیں نکال کر در بدر کر دیا گیا تھا۔ اور ان کی کتابوں میں ایک مسیح کا ذکر ہے، یعنی دجال کا، جو اس وقت اس ارض مقدس پر نازل ہوگا جب یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، جس کے بعد یہ دجال کی قیادت میں گریٹر اسرائیل بنائیں گے، جس میں عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور مصر کے صحرائی علاقے سمیت دریائے نیل کا زرخیز علاقہ بھی شامل ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ ایک بڑی جنگ عظیم جس میں وہ مسلمانوں کو شکست دے کر پوری دنیا پر اپنی یہودی حکومت قائم کریں گے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کی بنیاد رکھنے والے اور پس پردہ رہ کر اس کے تمام سسٹم کو چلانے والے فری میسنری یہودی ہیں، جنہوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اور اب حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا اور پوری دنیا میں اسرائیلی ریاست کے ناجائز وجود کو تسلیم کروانے کے لیے باقاعدہ ایک پروپیگنڈا اور مہم شروع ہو چکی ہے، خاص طور پر ان 19 عرب ممالک میں جو اب تک اس قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس وقت ان کا سب سے بڑا مقصد مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے، جس پر فی الحال فلسطین اور اردن کا کنٹرول ہے۔ دی ٹیمپل ایسوسی ایشن ایک یہودی ادارہ ہے جس کا کام جلد سے جلد ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے لیے تمام راہیں ہموار کرنا ہے، جس کی وہ پوری پلاننگ کر چکے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور وہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور در حقیقت یہ جنگ ہونی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر ہیکل سلیمانی ہے کیا اور اس کی تعمیر یہودیوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر آباد تھے۔ آپ کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے تمام خاندان کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد فرعون مصر نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ظلم کرنے لگا۔ تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی اور کہا کہ اپنی قوم کو فرعون مصر کے ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو جاؤ، اور یوں بنی اسرائیل فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ لیکن مصر سے واپسی پر یہ ہر طرح کی برائیاں اور غرور و تکبر اپنے ساتھ لائے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق بھی عطا کر رکھا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، جو تمام انبیاء کرام کو ان کی وراثت میں ملتا رہا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ انتہائی مقدس صندوق تھا جسے صندوق سکینہ کہتے ہیں۔ اس میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تختیاں جو انہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، من و سلوہ کا من، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا مبارک اور کرتا مبارک اس میں موجود ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ تھا۔ جب بھی انہیں کوئی مشکل ہوتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے وہ پوری ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ یہاں اسے محفوظ رکھا جا سکے اور یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو سکے۔ لیکن آپ کی زندگی میں یہ عمارت مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور ایک عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی، طرح طرح کی سازشوں اور شر و فساد میں پڑ گئی۔ انہوں نے جادو سیکھنا بھی شروع کر دیا۔ ان لڑائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے قبیلے 2 ریاستوں میں بٹ گئے،
ایک ریاست شمالی فلسطین اور اردن میں بنی جسے اسرائیل کہا گیا، اور دوسری جنوبی فلسطین اور ادوم میں بنی جسے یہودی ریاست کہا گیا۔ بنی اسرائیل قوم جب گناہوں اور بدکاریوں میں حد سے بڑھ گئی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس دوران ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہو گیا اور بخت نصر تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد سائرس دی گریٹ نے دوبارہ اس شہر کو آباد کروایا اور یہودیوں کو یہاں لا کر آباد کروایا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ لیکن یہ لوگ اپنی فطرت سے باز نہ آئے، پھر سے وہی نافرمانیاں اور گناہوں میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی قتل کیا، ان کے خلاف سازشیں کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سازش کے ذریعے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، جس کے بعد ایک بار پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے حملہ کیا کہ یروشلم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس نے پورے شہر کی ایک اینٹ بھی سلامت نہ چھوڑی۔ ہیکل سلیمانی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس دوران تابوت سکینہ بھی ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، اور یوں یہودی ایک بار پھر سے در بدر ہو گئے۔ اس حملے کے دوران بیت المقدس کی صرف ایک دیوار سلامت رہ گئی جسے دیوار گریاں کہتے ہیں، اور یہودی آج بھی اس کی طرف منہ کر کے روتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب یروشلم فتح ہوا تو مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا، جہاں اس وقت لوگ کوڑا پھینکتے تھے۔ 1917 میں یہودیوں نے ایک انتہائی شاطر چال چلتے ہوئے ہولوکاسٹ کا سہارا لے کر پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت سے بیلفور ڈیکلیریشن نامی معاہدہ کر کے ایک الگ یہودی ریاست کے قیام کی حمایت حاصل کر لی، جس کے بعد 14 مئی 1948 کو ناجائز اسرائیلی ریاست کو قائم کیا گیا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ تیسری مرتبہ اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ان کا مسیح دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم کرے گا۔ مگر اس ہیکل کی جگہ اس وقت مسجد اقصی موجود ہے، جسے وہ ہر صورت شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کی وہ تمام تیاریاں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے وقت یہاں ایک پتھر بھی موجود تھا جسے ڈیوڈ سٹون کہتے ہیں، اور رومی بادشاہ ٹائٹس اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ پتھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر موجود تھا۔ یہ پتھر روم کے راستے ہوتا ہوا آئرلینڈ پہنچا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ، اور پھر وہاں سے انگلینڈ، اور اب یہ لندن کی پارلیمنٹ کے چرچ میں موجود ہے، جسے یہودیوں کے مطابق لا کر ہیکل سلیمانی میں رکھا جائے گا، اور اسی پر بٹھا کر ان کے مسیح کی تاج پوشی کی جائے گی۔ یہودی جانتے ہیں کہ مسلمان مسجد اقصی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ اسے کسی صورت شہید نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ایسا کیا گیا تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، یعنی تیسری جنگ عظیم۔ اسے اسلام میں جنگ ہرمجدون کا نام دیا گیا ہے، یعنی حق و باطل کی آخری مارکہ خیز جنگ۔ اس موضوع پر ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا۔ باطل قوتیں 80 جھنڈوں کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے نکلیں گی۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ یہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ دوستو، آج ذرا نیٹو فورسز کے اتحاد پر نظر دوڑائیں تو کیا یہ 80 جھنڈے وہی نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیے تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے علاوہ ان نیٹو فورسز کے اتحاد کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اس بات کا کھلم کھلا اعلان کئی امریکی صدور اپنی تقریروں میں واضح طور پر کر چکے ہیں۔ سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن اتنا تک کہہ چکے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہم ہی وہ نسل ہیں جو آرمیگیڈن یعنی جنگ ہرمجدون کا مارکہ دیکھیں گے۔ یہودیوں نے جگہ جگہ غرقت کے درخت لگانے کے لیے ایک مہم چلا رکھی ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں لگائے جا رہے ہیں۔ اس درخت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے، کیونکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب بھی کوئی یہودی کسی بھی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت مسلمان کو خود بتائے گا کہ اس کے پیچھے ایک یہودی ہے، اسے قتل کرو۔ مگر غرقت کا درخت ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی عرب اس دور میں ہلاکت اور تباہی کی طرف گامزن ہوں گے، جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں بڑھتے اور پروان چڑھتے مغربی کلچر کی صورت میں موجود ہے۔
عیسائیوں کی آخری کتاب ریولوشنز آف سینٹ جونز میں اس جنگ کا ذکر آرمیگیڈن کے نام سے موجود ہے۔ آج بھی اگر آپ ڈکشنری سے اس لفظ کا مطلب تلاش کریں تو گوگل آپ کو یہ دکھائے گا، دی فائنل بیٹل بٹوین ایول اینڈ گڈ بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ، یعنی دنیا کے خاتمے سے پہلے حق و باطل کی ایک آخری جنگ، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، کیونکہ دفاعی اور جنگی تیاری میں اس وقت امریکہ اور اسرائیل دونوں سب سے آگے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آخری جنگ کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ 2000 سال سے وہ جس سرخ بچیا کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ قرآن کریم میں اس بچیا کا رنگ پیلا، جبکہ یہودیوں کے مطابق اس کا رنگ سرخ تھا۔ غرض ہیکل کی تعمیر اور جنگ کے تمام انتظامات اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں مصنوعی زلزلے پیدا کر کے اسے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ان کا کام بھی ہو جائے اور اسے ایک قدرتی آفت کا نام بھی دے دیا جائے۔ اس خبر کو دنیا بھر کے اخبارات میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن جس وقت میں نے ان خبروں کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ کو اوپن کرنا چاہا تو وہ سب ویب سائٹس بلاک ہو چکی تھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش ہوگی، اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے تنازع پر ایک جنگ عظیم یعنی جنگ ہرمجدون کا آغاز بھی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں بازی کو بدلے گا جب امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کریں گے اور انہیں فتح دلوائیں گے۔ یہودی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگیں گے، مگر مسلمان انہیں چن چن کر قتل کریں گے، اور دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ہی تابوت سکینہ کو نکالیں گے، جو دوسری مرتبہ ہیکل کی تباہی کے بعد آج تک نہیں مل سکا۔ اس جنگ میں مشرق سے آنے والی فوجیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ ہوں گی، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس لیے تو پاکستان کا وجود یہودیوں کی آنکھوں میں سب سے زیادہ کھٹکتا ہے، اور وہ اسے کبھی معاشی اور کبھی سفارتی طور پر کمزور کر کے اس کے ایٹمی دان توڑنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے بعد مشرق سے بھارت اور مغرب سے نیٹو فورسز اس پر جھپٹ پڑیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کی طاقت ہتھیار نہیں بلکہ ان کا جذبہ اور ایمان ہے، تبھی تو 313 کا لشکر ہزاروں کے لشکر پر بھاری پڑتا ہے، اور ایسا ہی ایک بار پھر سے ہوگا۔ مگر افسوس ہے ہماری نوجوان نسل پر، جنہیں سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے اور ٹک ٹاک جیسی فضولیات سے فرصت ہی نہیں ہے۔ کوک اسٹوڈیو کے ایک گانے کو دیکھنے والے کی تعداد ملینز میں ہوگی، مگر دنیا کے حالات کس اختتامی مراحل کو پہنچ رہے ہیں، دشمن کس حد تک تیاریاں کر چکا ہے، اور ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں، یہ سب جاننے کی فکر رکھنے والے لوگوں کی تعداد شاید آٹے میں نمک کے برابر ہوگی۔ لہٰذا آپ اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور انہیں بھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر، مسجد اقصیٰ کے متعلق یہودی منصوبوں اور سازشوں کے متعلق آگاہ کریں۔